طرح یعنی آپ قیاس کر رہے ہیں، یعنی آپ قیاس کر رہے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ قیاس کرنے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، کیا یہ آپ میلاد کا قیاس کر رہے ہیں اور قیاس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پہلا مسئلہ، اس مسئلے کا اصول یا مسئلہ پہلے مقیس علیہ میں موجود ہو؟ کیا میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر کیا عبارت النص سے ثابت ہے؟ کیا پہلے مقیس علیہ میں ثابت ہے؟ اور دوسری بات کہ آپ نے بشرنا یعنی بشارت کے الفاظ استعمال کیے، کیا بشارت سے میلاد ثابت ہوتی ہے؟ بشارت اور میلاد میں کیا فرق ہے آپ یہ بتائیں۔ اس میں بشارت کا لفظ ہے، میلاد کا لفظ نہیں ہے۔ بشارت یعنی ہم نے بشارت دی اس کو اسحاق کی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ جو بھی بشارت کے الفاظ ہیں، کیا بشارت سے میلاد ثابت ہوتی ہے؟ کیا بشارت اور میلاد ایک ہی الفاظ ہیں؟ بشارت الگ چیز ہے، میلاد الگ چیز ہے۔ آپ بشارت الفاظ کہہ کے میلاد ثابت کر رہے ہیں اور اس طرح قیاس کر کے مکی سے علیہ قرآن شریف میں آپ وہ قیاس کر رہے ہیں۔ آپ کو تو قیاس کے شرائط بھی نہیں آتے، بلکہ بشرناہا خوشخبری کی بات ہے، اللہ نے خوشخبری دی ہے۔ کیا اسی وقت جب اللہ نے خوشخبری دی اسی وقت میلاد ہوئی تھی؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ جب اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کو عیسیٰ علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی، کیا اس خوشخبری دیتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہوئی تھی؟ آپ مجھے یہ بات جناب عالی آپ کو قرآن کی آیت پیش کیا جس میں میلاد کے مطلب کیا پیدائش ہوتے ہیں، پیدائش اس کے آمد کا ذکر کرنا ہی میلاد ہے، سمجھے؟ اس کو ذہن نشی کر لیں آپ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان میں اس خاک دانے گیتی میں تشریف لانا ہی میلاد ہے، اور میلاد کا ذکر تذکرہ کثیر ہے جس کا آپ لوگ انکار کرتے ہیں۔ اب رہی بات جلسے میں انعقاد کر کے ہم لوگ اس کا چرچا کرتے ہیں، نعت و منقبت گنگناتے ہیں، جلسہ و جلوس کرتے ہیں، جس کو آپ بدعت و خرافات اور شرک اور واہیات ناجائز و حرام کہتے ہیں۔ افسوس لگتا ہے حدیث اور قرآن کے خلاف آپ لوگ ہو، اور کثیرہ احادیث جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مولود کا ذکر کیا، اور محدثین کرام تو میلاد مصطفیٰ کا باب ہی باندھا ہوا ہے نا؟ جو اوپر میں بھائی آپ کے کہہ رہے تھے بخاری شریف میں میلاد مصطفیٰ کا دکھا دو، عید اور عیدین کا تو ہمیں باب ملتے ہیں۔ افسوس اور اس حسرت ہے، کون مولوی چھٹے ہوئے جاہل مولوی لکھ کر کے اس کو تھما دیا ہے، جس کو وہ اس پہ یقین کر کے وہ اپنا ایمان کو غارت کیا ہوا ہے۔ بہرحال آپ نے حرام کہا ہے تو افسوس ہے، آپ کے پاس حرام ہونے کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے، یا تو کچھ دلیل ہو انشاءاللہ العزیز اگلی وائس میں۔ جناب میں نے پورے اپنے دعویٰ اور عقیدہ بھی بیان کر دیا ہے۔ جو میلاد مصطفیٰ کا انکار کرتا ہے اور ان کا ناجائز و حرام کہتا ہے، وہ شریعت مطہرہ کا بالکل خلاف ہے۔ دیکھیے وہ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل، رحمت اور نعمت ہیں، اس کا کسی کو انکار نہیں ہے۔ فضل، نعمت اور رحمت کے ملنے پر قرآن حکم دیتا ہے خوشیاں منائی جائیں، رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد خود فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس، آیت نمبر 58، سورہ نمبر 10۔ تم فرماؤ اللہ ہی کی فضل اور اس کی رحمت، اور اس پر چاہیے کہ خوشی کرے، وہ ان کے دھن دولت سے بہتر ہے، یعنی مال و دولت سے بہتر ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ساری جہاں کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ اور قرآن مجید میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آیت نمبر 11 سورۃ الضحیٰ، پارہ نمبر 30، سورہ نمبر 93۔ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ ہم ہمیشہ کرتے ہیں، خاص کر جو جس تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے اس تاریخ کو، یعنی سال میں ایک بار بہت دھوم دھام سے کرتے ہیں جناب، جھنڈے لگاتے ہیں، بتیاں لگاتے ہیں۔ اس کی دلیل بھی دوں گا آپ کو۔ آپ
حرام اور ناجائز کرتے ہیں، دلیل پیش کریں۔ آپ نے آیات پیش کی، وہ آیت جس میں تبشیر یعنی بشارت کا ذکر تھا، اور آپ نے کہا کہ میلاد یعنی اس کا میلاد سے پہلے ذکر یعنی خوشخبری وہ میلاد ہی ہے۔ آپ کی یہ بات بالکل جناب غلط ہے۔ پھر آپ مجھے یہ ثابت کر کے دکھائیں، اگر میلاد سے پہلے ولادت سے پہلے اس کی خوشخبری سنانا یعنی خبر سنانا میلاد ہی ہے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کسی نے میلاد منایا تھا؟ کسی نے خوشی کی تھی؟ کسی نے جو کیا تھا؟ میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ بشرنا، بشارت اور میلاد میں فرق ہے۔ ایک ہوتی ہے بشارت، خوشی کی بشارت، اور دوسری ہوتی ہے کہ اس خوشی کی جو بشارت دی ہے اس خوشی کا آنا، دونوں میں فرق ہے۔ آپ نے بشرنا کا لفظ استعمال کر کے اس سے اس بات کیا ہے، میلاد کیا، اور اس میں عید میلاد النبی میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے عید اور دوسرا ہے میلاد النبی۔ یہ موضوع الگ الگ ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنا مدعا ثابت کریں تاکہ موضوع بالکل واضح اور چٹا ہو جائے۔ آپ نے دعویٰ نہیں پیش کیا تھا، آپ یہاں سے مناظرہ شروع کرنے لگے، لیکن ابھی تو میں شروع نہیں ہوا، میں آپ سے مناظرہ ابھی تک شروع ہی نہیں کیا میں نے، میں تو ایسے اوپر سے بول رہا ہوں کہ پہلے موضوع ایک متعین ہو جائے۔ عید الگ ہے، میلاد النبی الگ ہے۔ اگر آپ اپنا مدعا ثابت کریں گے کہ عید الگ ہو جائے گی، میلاد النبی الگ ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو بھی اس میں باتیں ہیں جس میں آپ کا اور ہمارا اختلاف ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گی، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اب مناظرہ کیسے کرنا ہے۔ جناب سورہ مائدہ میں آیت نمبر 114 میں دیکھیے گا، سورہ نمبر 5 پارہ نمبر 7 میں یہ بات قابل توجہ ہے کہ خانے نعمت اترے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن عید منائیں، اور جانے نعمت اترے آئے تشریف لائیں تو وہ دن عید کا دن نہ ہو۔ تعجب ہے آپ پر اور آپ کی سوچ پر۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں حشر تلک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کا دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آپ شرک اور حرام اور بدعت اور خرافات کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس واللہ ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے۔ اپنی ذہن سے اختراع بازی کر کے میلاد شریف کو حرام اور ناجائز کہتے ہیں۔ شرم کریں یار، شرم کریں۔ ایک تو یہ بات کہ میں نے ابھی مناظرہ شروع ہی نہیں کیا، آپ شروع ہو چکے ہیں۔ پہلے موضوع مکمل طور منتخب ہوگا، اور موضوع منتخب ہوگا دعویٰ سے۔ آپ نے اپنی دعویٰ بالکل واضح نہیں کی۔ میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ عید میلاد النبی ایک موضوع نہیں ہے، عید الگ ہے، میلاد النبی الگ ہے۔ اب ہم کس بات کے منکر ہیں یہ آپ کو تب پتہ چلے گا کہ جب آپ اپنا دعویٰ ثابت کریں گے کہ ہم عید کے منکر ہیں یا میلاد النبی کے منکر ہیں یا مروجہ طریقہ جو آپ نے اختیار کیا ہے اس کے منکر ہیں، یہ آپ کو تب پتہ چلے گا کہ ہمارا اور تمہارا اختلاف کیسے۔ باقی یہ بات کہ آپ آیات پیش کر رہے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فَلْيَفْرَحُوا وغیرہ وغیرہ، تو آپ ایسی آیات پڑھتے جائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس آیات سے صرف آپ جو ہے اشارۃ النص سے اپنے جو ہے عقیدے کا اور اپنے مسئلہ کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی آپ کے دعوے کے مطابق نہیں ہے۔ جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں، آپ نے ایک آیت سے بھی عید میلاد النبی کو ثابت نہیں کیا، بس آیات پیش کرتے رہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ کی آیت پیش کی، میں آپ کو ایک بطور دلیل پیش کرتا ہوں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی نعمتوں کو بیان کیجیے، اور آپ نے استدلال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا بھی
نعمتیں اور ہم یہ بیان کرتے ہیں، خوشی کرتے ہیں وغیرہ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس آیت میں کوئی خاص وقت مقرر ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اللہ کی نعمت صرف کسی خاص وقت میں بیان کی جائے؟ پھر آپ صرف ربیع الاول میں یہ خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ہر دن رحمتیں اللہ کی نعمتیں لقد من اللہ علی المؤمن اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا احسان ہے، ہر دن احسان ہے، ہر رات احسان ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے ہم میں بھیجا۔ پھر آپ کو یہ اس کو ایک وقت میں خاص کیوں کرتے ہیں؟ اس میں عام مخصوص منہ البعض، یعنی یہ آیت عام ہے، آپ نے مخصوص منہ البعض اس میں سے بعض کو خاص کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ مخصوص من البعض یہ مجہول ہے یا معلوم ہے؟ آپ مجھے یہ واضح فرما دیں۔ ارے جناب وقت کو ضائع کیوں کر رہے ہو؟ تم نے حرام اور ناجائز کہا ہے نا، تمہارا عقیدہ ہے اور میرا عقیدہ میں بتا دیا، اور موضوع ابھی تک تم کو پتہ نہیں ہے۔ کل بھی بتا دیا تھا، خبر دیا تھا میلاد مصطفیٰ، جس کو حرام و ناجائز کرتے ہو۔ حرام و ناجائز کے لیے تمہارے پاس شریعت کی کوئی دلیل چاہیے یا قرآن کی آیت چاہیے نص سے یا تو حدیث سے تمہیں دلیل پیش کرنی ہے۔ فاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ وقت کو کیوں ضائع کرتے ہو یار؟ عقیدہ باطلہ گڑھ کر کے اپنے ذہن سے اختراع بازی کر کے تمہارے پاس دلائل نہیں ہے تو اس دھرم میں قائل ہو یار، جب تمہارے پاس دلیل ہی نہیں ہے حرام کرنا جائز کا۔ افسوس، لعنت ہو تم پر۔ جناب میلاد النبی کے منکر ہو نا، عید کے بھی منکر ہو، عید کے منکر ہو تو میں نے آپ کو آیت جو پیش کر دیا بتا دیا تھا، اس کا کیا کہو گے؟ کیا کرو گے تم آیت کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کیے ہیں، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے نا؟ اس کو میں بیان کیا آپ کو سورہ مائدہ سے، آیت نمبر 114، پارہ نمبر 7، سورہ نمبر 5، قال عیسی ابن مریم اللہم، یہ آیت پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن عید منائے۔ تو یہ دلیل آپ کے لیے کافی نہیں؟ قرآن کافی نہیں ہے آپ کے لیے؟ کیا عید صرف دو ہی ہے مانتے ہو؟ عید اور بقرعید اتنے ہی جانتے ہو؟ جواب دے دیں۔ دیکھیے اس کی جہالت۔ عید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خوشی ہوتے ہیں۔ عید بمعنی مسرت۔ آپ ڈکشنری سے بھی ناواقف نابلد ہو، زبان سے نابلد ہو تو یار آپ پہلے اردو پڑھیں، عربی پڑھیں۔ عید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خوشی ہوتے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ اس دن خوشی ہی ہو۔ ارے یار عید جو رمضان کے بعد منائے جاتے ہیں خوشی ہوتی ہے ان روزے داروں کے، اس کے اگر وجہ تسمیہ اگر معلوم ہو جاتا تو یہ لکھتے ہی نہیں، تحریر ہی نہیں کرتے۔ افسوس ہے۔ جس میرے پاس دلائل بھی ہیں اور آپ کے دلائل کے جوابات بھی ہیں، میں آپ کے دلائل کو جس دلائل سے آپ نے عید میلاد النبی کا اثبات کیا ہے اس کو رد بھی کر سکتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ملکہ دیا ہے، میں آپ کے ہر دلیل کا جواب بھی دے سکتا ہوں۔ لیکن آپ نے موضوع منتخب نہیں کیا، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں عید میلاد النبی ایک موضوع ہے یا دو موضوع، اختلاف کس میں ہے ہمارا تمہارا؟ کیا میلاد النبی میں ہے یا عید میں ہے؟ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں۔ آپ نے دعویٰ ہی نہیں پہلے پیش کیا تھا کہ ہم جو قائل ہیں، آپ بریلوی جو آپ نے یہ اپنا دعویٰ ثابت کرنا تھا کہ ہم بریلوی عید میلاد النبی کے قائل ہیں، تو میں آپ کو کہتا کہ عید الگ چیز ہے، میلاد النبی الگ چیز ہے۔ آپ کو اپنا دعویٰ بھی ثابت نہیں کرنے آتا، آپ زبان تیز چلا رہے ہیں، یہ مجھے بھی چلانے آتی ہے۔ آپ اپنا دعویٰ ثابت کریں کہ آپ کس بات کے قائل ہیں، کیا میلاد النبی کے قائل ہیں یا عید میلاد النبی کے قائل ہیں؟ کیونکہ میلاد النبی الگ چیز ہے اور عید میلاد النبی الگ چیز ہے۔ ہمارا اختلاف آپ کے ساتھ کس میں ہے؟ عید میلاد النبی میں ہے یا میلاد النبی میں ہے؟ آپ پہلے اپنا دعویٰ ثابت کریں اور اس دعویٰ کے بعد موضوع منتخب ہوگا بالکل، کیا عید میلاد النبی کے ساتھ عید شامل ہو گئی یا عید نکل جائے گی؟ اختلاف کس میں؟ یہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا۔ باقی آپ آیات پیش کر رہے ہیں، آیات پیش کر رہے ہیں، قسم خدا کی واللہ اس آیات، ہر آیات کے میرے پاس 10-10 15
اپنا جواب دیں، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ہر آیات کا جواب دوں گا۔ اور آپ نے جو آیات پیش کی ایک بھی آیت سے آپ نے میلاد النبی ثابت نہیں کیا۔ پہلے آیت پیش کی، تبشیر کی، بشر نہ کی، اور دلیل دی تبشیر کی، اور اس سے دعویٰ کیا، ثابت کیا اپنا میلاد النبی۔ کہاں بشارت اور کہاں میلاد؟ میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کو، اور بشارت کہتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے اس کی بشارت دینے کو۔ آپ نے دونوں کو ایک کر کے پیش کیا، آپ نے قرآن میں تعریف کی، آپ نے قرآن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، اور دوسری بات آپ نے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا لفظ استعمال کیا بطور دلیل۔ آپ اس سے بھی عید میلاد النبی ثابت نہیں کر سکے، کیونکہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ میں جو ہے اللہ کی نعمت کا بیان کسی زمان و مکان کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ کل بیان کرنا ہے ماہ ربیع الاول میں اللہ کی نعمت کو بیان کر، یا رجب میں بیان کر، یا رمضان میں بیان کر، بلکہ اللہ کی نعمت کو ہر وقت بیان کرنا ہے۔ اس میں عام ہے، اس عام کو آپ نے خاص کیا، آپ نے مطلق کو مقید کیا ہے، حالانکہ اناف کا مطلق کو مقید کرنا ناجائز ہے۔ آپ نے اس عام کو خاص کیا ہے، مقصود من البعض کیا ہے، خاص کیا عید میلاد النبی کو، نبی کو ماہ ربیع الاول کو خاص کیا ہے۔ آپ میرے سوال یہ تھا کہ مخصوص آپ کے پاس من البعض ہے تو مجہولیہ معلوم ہے، وہ بھی متعین کرے، حالانکہ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت کو بیان کر، یہ عام ہے، جب بھی بیان کرو۔ آپ اس کو ماہ ربیع الاول میں بیان کرتے ہیں، کیا یہی آپ کی دلیل عید میلاد النبی کے لیے؟ یہ بھی دل آپ کے قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح آپ ہر آیت سے جس سے بھی آپ اصطلاح کرنا چاہیں وہی آپ کے گلے میں پڑے گی۔ آپ نے ہر کسی بھی آیت سے عید میلاد النبی کا اس بات نہیں کیا، اظہار تو آپ نے کیا ہے لیکن اس بات نہیں کر سکے۔ کام کا ہوتا ہے اس بات، اظہار ہر کوئی کرتا ہے، میں بھی اظہار اپنے عقیدے کر سکتا ہوں، لیکن کام کی بات ہوتی ہے اس بات۔ آپ اس بات کریں، بات انشاءاللہ تعالی آگے بڑھائیں گے، غصہ نہ کریں۔ میلاد النبی الگ چیز ہے، ہر عید میلاد النبی الگ چیز ہے۔ مارے گھٹنا پھوٹے سر، تو میلاد النبی پر آپ کو خوشی نہیں ہوتی ہے، جبرن کرتے ہو، جبرن کے قائل ہو، خوشی سے نہیں کرتے ہو، آپ کو خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ محدثین تو نقل کرتے ہیں جس دن عید میلاد النبی یعنی میلاد النبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو شیطان رو رہا تھا، اس طرح تم لوگ روتے ہو؟ استغفر اللہ۔ جب تمہارے پاس اپنے عقائد جو حرام و ناجائز کرتے ہو اس کے لیے دلیل چاہیے حدیث اور قرآن کی، حرام کرنے کے لیے کسی چیز پر حرمت کا فتویٰ داغنے کے لیے جسے تم لوگ داغے ہو تو اس کے تمہارے پاس دلیل ہوگی قرآن حدیث کی، اور دلیل کب پیش کرو گے؟ مرو گے تب پیش کرو گے، پہلے نہیں پیش کرو گے۔ آپ اس آیت سے عید میلاد النبی جو آپ آج کل آپ کا مروجہ طریقہ ہے یہ ثابت کر کے دکھائیں۔ آپ نے دعویٰ پیش نہیں کی، لیکن آپ چلو ٹھیک ہے، آپ اپنی دعویٰ کو جو آپ کا آج کل کا مروجہ طریقہ ہے، بتیاں جلانا، جھنڈیاں لگانا، ناچنا وغیرہ جو بھی ہے، خوشی منانا، اس آیت سے آپ یہ ثابت کر کے دکھائیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیت نازل ہوئی، وہ آیت آپ سورہ مائدہ کی پڑھ رہے ہیں، اس آیت سے آپ عید میلاد النبی ثابت کر کے دکھائیں۔ ارے علی اصغر صاحب، جس کے دھرم میں منی کو چاٹ کر کے پاک کیا جاتے ہو، تمہارے حکیم الامت اشرف علی تھانوی لکھا ہے تم اتنے بدتمیز ہو، تمہارے اندر استعداد نہیں ہے، تم علمی لیاقت نہیں رکھتے ہو، واللہ بتاتے ہیں تم ایک ڈمرو ہو جو کچھ اپنی ہی زبان سے ڈمر ڈمر بجتے رہتے ہو نا، تمہارے اندر علمی استعداد بالکل نہیں ہے، آؤٹر چپر بالکل تمہارے خالی ہے، صرف تم خالی ڈبہ ہو۔ تم کو کتنے ذلیل کروں یار، تمہارے ریکارڈنگ ویڈیو بنانا باقی ہے، بہت سارے وائس میرے پاس جمع ہے اور ایم بھی بہت کھاتا ہے، اس لیے میں نہیں ڈال رہا ہوں جلدی کر کے، ہے نا، اجاگر کروں گا، تمہارے ہر وائس ریکارڈ میں رکھا ہوں، صبر کرو۔
خوشی کا کون منکر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی پر خوشی کا کون منکر ہو سکتا ہے؟ وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میں نے بات کی تھی عید کی کہ آپ نے عید جو میلاد النبی کے ساتھ عید ملائی ہے اور اس عید کو ایک خاص دن اور ایک خاص وقت کے ساتھ اور ایک خاص طریقے اور حیت کے ساتھ مقرر کیا ہے، کیا اس کا اسلام سے تعلق ہے یا نہیں؟ میلاد النبی، نبی کی ولادت تو رحمت ہے، یہ تو من اللہ کا احسان ہے، یہ تو اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے نبی کو پیدا کیا اور ہم میں نبی کو بھیجا۔ باقی رہی بات کہ جو مروجہ آپ کا طریقہ ہے عید میلاد النبی خوشی منانے کا، اختلاف اس میں ہے کہ یہ اس بات آپ نے کہاں سے لیا۔ میلاد النبی کا منکر میں نہیں اور نہ آپ ہو سکتے ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بات ہے خوشی کی کہ جو آپ نے جو طریقہ استعمال کیا ہے خوشی کا اور اس کو ایک خاص وقت کے ساتھ خاص کیا ہے، زمانے کے ساتھ خاص کیا ہے اور ایک خاص فعل کے ساتھ خاص کیا ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ جناب آپ کہتے ہو خوشی کا کون منکر ہے اور منکر انکار کرنے والا کافر جہنمی ہے، آپ نے اقرار کیا۔ عید کہتے ہیں خوشی ہی کو کہتے ہیں جناب، سمجھ لیجئے اس میں عید کے مطلب خوشی ہے۔ اور کہتے ہو کہ عید کا جو خاص دن رکھے ہیں نا، کہہ رہے ہیں خاص دن منانا، خاص دن ہی نہیں پورے سالوں سال ہم لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، واللہ بتا رہے ہیں سالوں سال ہمارے یہاں ہر ایک دن، ہر گھڑی، ہر ٹائم ہم لوگ میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، عید میلاد مصطفیٰ۔ اب رہی بات کہ پیدائش کے دن جو ان کے تاریخ ہے، جو خاکدانِ گیتی میں تشریف لائے ہیں، جس دن نعمتیں ملی، جس کا چرچا اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، خوب چرچا کرو، تو ہم تو خوب چرچا کرتے ہیں، سنت الہیہ کے مطابق ہم لوگ خوب چرچا کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ حرام و بدعت نہ کہے ہیں۔ جناب میلاد شریف، جشن عید میلاد النبی کا منکر جیسے کہ بقول آپ کے کافر ہوتا ہے، تو الحمدللہ آپ تو اپنے ہی قول سے الجھ گئے ہیں یار، کہ آپ کو عید کے مطلب ہی پتا نہیں کہ خوشی ہے اور ہم لوگ خوشی مناتے ہیں اس دن، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ اختر صاحب، ہمارا اختلاف آپ کے ساتھ میلاد النبی کے حسن لعینہ میں نہیں ہے، بلکہ اس کے قبول غیر میں ہے کہ آپ نے جو ہے قبول عینہ یعنی اس کے عین کے ساتھ آپ نے ایک قبو ملایا ہے اور اس کو جو ہے غیر جو ہے قبو آپ نے ملایا ہے اس کے حسن کے ساتھ، ہمارا اختلاف اس میں ہے۔ فی نفسی ہی میلاد النبی خوشی ہر کسی مسلمان کو ہوتی ہے، لیکن آپ نے جو مروجہ طریقہ استعمال کیا ہے اور اس کو خاص وقت، خاص زمان، خاص مکان کے ساتھ خاص مقید کیا ہے اور خاص حیت کے ساتھ مقید کیا ہے، ناچنا، گانا، جھنڈی لگانا اور اسی طرح راستوں پہ نکلنا وغیرہ، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کون سی خوشی ہے؟ کیا صحابہ نے ایسی خوشی منائی تھی، جھنڈیاں لگائی تھی، راستوں پہ نکلے تھے اور جو ہے ناچے تھے؟ کیا ایسی کوئی خوشی حدیث یا قرآن سے ثابت؟ جناب آپ کہہ رہے ہو کہ ناچنا گانا، استغفر اللہ، جس کے لیے ہم لوگ میلاد شریف کے مناتے ہیں، نعت پڑھتے جاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈیاں کے دلیل دے دیتا ہوں جس کا آپ انکار کرتے ہو، لیکن میلاد شریف کو آپ مان گئے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ اس دن منانا جائز ہے کہ نہیں، ایک دن کو مقرر کر کے، دن مقرر کرنا آپ کے نزدیک ناجائز ہے شاید، تو سنیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھ کر پوچھا تم لوگ 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ دن ہمارے نزدیک نہایت مقدس و بابرکت ہے،
کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون اور اس کے قوم کے ظلم سے نجات دلا کر فتح نصیب فرمائی تھی. اسی لیے اس دن کو ہم تعظیماً روزہ رکھتے ہیں. ان کی اس جواب پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم سے زیادہ حقدار ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کے دن منانے کا. کیا کہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے دن منانے کا. پھر اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہ حدیث بخاری شریف حدیث نمبر 2004، بخاری شریف حدیث نمبر 3397، بخاری شریف حدیث نمبر 4737، بخاری شریف حدیث نمبر 3943، بخاری شریف حدیث نمبر 4680، مسلم شریف حدیث نمبر 1130، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2444، ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 1734 موجود ہے. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ملنے کے دن کو منانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اسی لیے اس جواز کے شک و شبہ کرنا بھی گناہ عظیم ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو وہ دن یاد دلانے کا حکم دیا جس میں اللہ رب العزت نے اس پر نعمتیں نازل فرمائی. چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. سورۃ ابراہیم میں دیکھیے گا، سورہ ابراہیم میں پارہ نمبر 13 سورہ نمبر 14 آیت نمبر 5 میں، اور انہیں اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ. اللہ نے اپنے دن اگلی بائس میں. اب غور کرنے کی بات یہ ہے سارے دنوں اور راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا. ٹھیک، تو اب وہ کون سا خاص دن ہے جس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کے دن؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دن سے وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعام و اکرام فرمائے. معلوم ہوا کہ نعمتوں کے ملنے کے دنوں کو منانا اور اسے یاد دلانا عین حکم خداوندی ہے جس کا آپ انکار کرتے ہو. اس کے علاوہ اگر ایمانی نظروں سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ خود اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کی بارگاہ کی چیزوں کو، یادگار کی چیزوں کو اپنی عزت قرار دے کر قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے باقی رکھا. چنانچہ مقامی ابراہیم پر نماز پڑھنا، صفا مروہ کے سعی کرنا اور قربانی وغیرہ یہ سب اللہ کی نیک بندوں کی یادگار ہیں جناب. جیسے اللہ نے باقی رکھا ہے اسی لیے اس کے جائز ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آپ نے جائز تو تسلیم کیا ہے لیکن دن کے مقرر کرنے سے انکار کر رہے تھے تو میں نے دلیل دے دیا بخاری کی اور قرآن کی ایک آیت کی. چلیے جناب آپ مان لیں اس کو، دن کو بھی مقرر کرنا جائز ہے. الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا.